کہ الحمدللہ میں نے مسلسل مسائل کے سلسلے میں آپ حضرات کو آگاہ کرتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مسائل پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اور مسائل کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور عموماً روز مرے کے جو مسائل ہیں وہی چیزیں آپ حضرات کو میں بتاتا ہوں۔ تو اسی کے قبیل سے مرغی یا جانور کو حلال کرنے کے سلسلے میں ہے، جیسے کہ ایک ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ عموماً لوگ شادیوں میں اور رمضان میں جو ہے زیادہ تر گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، گوشت کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور لوگ زیادہ طور پر اسی چیز کو استعمال کرتے ہیں اور زیادہ لیتے ہیں، اور کسی کو آرڈر پہ جو ہے کسی کو آرڈر کر دیتے ہیں، پھر وہ آرڈر کے ذریعے سے لیتے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی ذبح کر رہا ہے یا بالکل دھڑلے سے وہ کاٹ رہا ہے اس چیز کو، اس جانور کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ہی مرحلے میں جو ہے کاٹ دیتا ہے، اب وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گا، وہ جانور وہ مرغی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اس پر اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس بنا پر وہ حرام ہوگا۔ جیسے کہ ایک ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ 1 منٹ 9 سیکنڈ کا ویڈیو ہے، جیسے کہ وہ آدمی بالکل دھڑلے کاٹ رہا ہے اس چیز کو اور بغیر بسم اللہ کی اور ایک ہی جھٹکے میں کاٹ رہا ہے، جو مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آپ پہلے اس چیز کو دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یا تقریبات میں جو بڑے بڑے آرڈرز ہوتے ہیں وہاں پر ممکن ہے ایسا کام ہو رہا ہو، لہذا تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کا جائزہ لے اور حرام کھانے سے بچیں۔ حرام کھانے کے بعد نہ آپ کے جسم سے وہ جو اعمال نکلنے والے ہیں وہ اعمال خیر ہوں گے، بلکہ اعمال خیر میں بھی آپ کے کوتاہی پیدا ہو جائے گی۔ امید کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے موقع پر ممکن ہے حلیم وغیرہ کے تیاری کے سلسلے میں بھی اسی طریقے سے آرڈرز دینے کے بعد میں اسی طریقے سے ذبح کر کے کہیں سپلائی تو نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ تمام مسلمان عموماً روزہ رہتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد میں افطار کے بعد میں عموماً حلیم کھاتے ہیں۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جہاں جہاں بھی جو چکن سینٹرز وغیرہ ہیں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اگر تمہارے پاس ایسی غلط حرکت ہوتی ہے۔ دھڑلے سے مرغی کو ذبح نہیں کر رہا بلکہ وہ عجیب انداز میں کاٹ رہا ہے، جیسے کہ ہندو لوگ کرتے ہیں۔ تو اس انداز میں اگر کوئی کھاتا ہے اور ایسے جگہ پر اگر کوئی اس جیسے جانور خریدتا ہے یا مرغی وغیرہ اس قسم کے گوشت خریدتے ہیں تو پھر وہ حرام ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ چھان بین کرے حلال و حرام چیز میں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہوا تھا، اصحاب کہف جب وہ سو کر اٹھے، قرآن کریم کے اندر تذکرہ بھی ہے، جب وہ سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کے بعد 2 آدمیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگ کھانا لے کر آئے۔ تو وہ جو آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ حلال کھانا لے کر آنا، ایسا نہیں کہ کہیں سے بھی حرام اٹھا کر لے کے آئے۔ تو اس کے لیے آپ کو بازار میں جا کے تحقیق بھی کرنا ہے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ کہاں پر حلال ہوتا ہے کہاں پر حرام ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے سمجھنا ضروری ہے، ان چیزوں کو پرکھنا ضروری ہے اور فرق کرنا ضروری ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو علم سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ حرام و حلال کو تمیز کر سکے۔ تو اس لیے آپ جب بازاروں میں زیادہ آرڈر دینے کے لیے جب آپ جائیں، مرغی وغیرہ ہو یا گوشت وغیرہ ہو، تو دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جھٹکے مار کر کاٹتا ہو۔ تو ان چیزوں کو آپ ضرور دیکھیں، جیسے کہ شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کو کھلاتے ہیں لوگوں کو، شادیوں میں کھلاتے ہیں، پارٹیوں میں کھلاتے ہیں، رمضان و عیدین میں کھلاتے ہیں۔ تو اس طرح کا کھانا اور بغیر تحقیق کے کھانا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے خود اس کے سامنے جائے اور اس کو کہے کہ آپ خود ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے۔ اور اگر آپ زیادہ طور پر مرغیاں لیتے ہیں، جیسے کہ 100 250 یا 1 سے زائد آپ لیتے ہیں، تو ہر ایک مرغے پر
ہر ایک مرغہ یا مرغی پر جو ہے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک پر آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور جو ہے 100 اسی بسم اللہ پر کام چلا رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ جو ایک پر ہی جو ہے حلال ہوگا اور جو دوسرا مرغہ ہوگا وہ سارے کے سارے حرام ہوں گے، کیونکہ ہر مرغے پر آپ کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور ایک جھٹکے پہ کاٹنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کو ذبح کرنا پڑے گا آہستہ، جس طرح عموماً لوگ مسلمان کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیں اور اس جیسے آدمیوں کو جو ہے دیکھے، نظروں سے دیکھے اور پرکھے کہ یہ آدمی کیا ہے کیا نہیں ہے، بازاروں پہ تحقیق کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو جو ہے حرام سے بچنے کی توفیق دے اور حلال کھانے کی توفیق دے۔